مجھے یہ کہنا یاد ہے، دیکھو خدا، مجھے نہیں معلوم کہ تو ہے یا نہیں، مگر تجھے بتا رہا ہوں کہ میں اپنا لائف سٹائل نہیں چھوڑوں گا۔ میری زندگی بہت اچھی ہے، اگر تو میرے لیے یہ چاہتا ہے تو تجھے مجھ کو دکھانا ہوگا۔ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح رہ سکتے تھے، وہ بادشاہ بن کر محلوں میں رہ سکتے تھے اور دنیا کی ساری دولت پا سکتے تھے، اور پھر بھی وہ اللہ کے حبیب ہی رہتے۔ میں نے خدا سے ڈیل کی، یہ الفاظ میرے نہیں ہیں بلکہ رحیم جنگ ایک ایسے انسان جو اسلامی مذہب کے اندر پیدا نہیں ہوئے تھے پر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور اتہاس گواہ ہے کہ اپنے دھرم کو بدل کر کے اسلام کے اندر تبدیل ہو جانے والے لوگ ایک بہت ہی بہتر سچے پکے مومن ہو جاتے ہیں۔ ہے ہائے ہلو نمستے جی، ست شری اکال، السلام علیکم۔ میں ندھی شرما انڈیا سے، اور آج جس کہانی کو ہم سننے والے ہیں وہ رحیم جنگ صاحب کی، اور انہی کی منہ زبانی ہم سننے والے ہیں۔ اس چینل پر ہم نے پہلے بھی اس طریقے کے انٹرویوز پر ریاکشن کرا ہوا ہے، اور سچ بتاؤں جس طریقے سے یہ انٹرویو کے ویڈیوز بنے ہیں نا، روحانی سکون مل جاتا ہے انہیں دیکھ کر کے۔ اوریجنلی ان ویڈیوز کو انگلش کے اندر ریکارڈ کیا گیا ہے، پر کیونکہ ہم ہندی اور اردو سپیکنگ لوگ ہیں تو ہمارے لیے ان ویڈیوز کو اردو میں ڈب کیا گیا ہے۔ تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ہر اس انسان کو جس کی بدولت آج ہم یہ ویڈیو وٹنس کر پا رہے ہیں، ایکسپیرینس کر پا رہے ہیں، ہمارا رابطہ ہو رہا ہے اس سے۔ آئی نو وی آر آل اسمائلنگ رائٹ ناؤ، اتنا نور برس رہا ہے ہمارے چہروں پہ، رائٹ۔ سچائی یہ ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم بھی بھاوک ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے ہم میں سے کافی لوگوں کی آنکھیں نم ہوں، کیونکہ ایمان لانے والے جو واقعے ہوتے ہیں وہ دل پہ گہرا اثر چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ مجھے یہ کہنا یاد ہے، دیکھو خدا، مجھے نہیں معلوم کہ تو ہے یا نہیں، مگر تجھے بتا رہا ہوں کہ میں اپنا لائف سٹائل نہیں چھوڑوں گا۔ میری زندگی بہت اچھی ہے، اگر تو میرے لیے یہ چاہتا ہے تو تجھے مجھ کو دکھانا ہوگا۔ میرا دماغ کھوپڑی سے باہر نکل رہا تھا، میرے سر کا پچھلا پورا حصہ کھل گیا ہے، یہ بالکل ناقابل یقین ہے۔ ایمبولینس آئی، میں بس وہاں بیٹھا تھا، میں ہوش میں تھا، میں روڈ کی سائڈ پر بیٹھا تھا، میرے سر پہ ایک کمبل تھا، اور پھر اس نے میرے سر سے کمبل ہٹایا اور میرے سر کی چوٹیں دیکھی، اور فوراً ہی اس کی آواز بدل گئی۔ مجھے ایک ایمرجنسی ایئر لفٹ چاہیے۔ السلام علیکم بھائی رحیم، انٹرویو کے لیے ہماری دعوت قبول کرنے کا شکریہ۔ سب سے پہلے بتائیں کہ رحیم جنگ کون ہے، اور کیا آپ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں مختصر بتا سکتے ہیں؟ میں لندن میں پیدا ہوا تھا، میں ایک مکسڈ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے بہت سے مختلف قسم کے کام کیے، بہت سی مختلف قسم کی جابز کی، کئی الگ الگ انڈسٹریز میں۔ الحمدللہ اللہ مجھے یہاں اور وہاں بھیجتا رہا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کی بات چیت میں مزید چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ I also say that. آمین۔ پہلے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ ان دنوں شاید میرا کسی ذات پر ایمان نہیں تھا۔ میری پرورش میں کہوں گا کہ بہت ہی کھلے ذہن کے ماحول میں ہوئی۔ میرے والد اسلام پر یقین رکھتے تھے، مگر وہ روایتی اسلام کو نہیں مانتے تھے جیسے کہ ہم اسے سمجھتے ہیں، جس طرح میں اب اسے سمجھتا ہوں۔ میری ماں مذہب سے بھرپور نفرت کرتی تھیں۔ پہلے ان کی شادی کسی آئرش مرد سے ہوئی تھی، پھر انہیں طلاق ہو گئی، اور کیتھولک مذہب میں طلاق کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا انہیں خارج کر دیا گیا، کیتھولک مذہب سے نکال دیا گیا۔ پھر جب وہ میرے والد سے ملی تو لوگوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا، انہوں نے مذہبی لوگوں کو دیکھا اور ان میں منافقت نظر آئی۔ والدہ نے ان کو ہمیشہ دوسروں کو سکھانے مگر خود عمل نہ کرنے والا پایا، تو ہم ایسے ماحول میں بڑے ہوئے جہاں گھر میں کوئی حقیقی مذہب نہیں تھا۔ ہمیں بس اپنا کردار اچھا بنانا، معاملات اچھے رکھنا، طور طریقے اچھے بنانا سکھایا جاتا تھا، مگر مذہب کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اور اگر میں اب اس وقت سوچوں تو شاید مجھے کبھی کبھی شک پیدا ہوتا تھا کہ خدا ہے بھی یا نہیں، یا کوئی مذہب ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے یا نہیں، اور میرا یہ یقینی ایمان نہیں تھا کہ ہمیں کسی عقیدے کو ماننے کی ضرورت ہے۔ تو کیا آپ ہمیں اپنی جوانی کے زمانے کے بارے میں بتائیں گے؟ جب میں 18 سال کا تھا تو ہر چیز میں ناکام ہو رہا تھا، میں اسکول کے سارے امتحانوں میں فیل ہو رہا تھا، اور میں بس میوزک بزنس میں کام کرنا چاہتا تھا، چاہے کسی بھی طرح ہو۔ الحمدللہ ایک موقع ملا، میرے والد کوئی بزنس کر رہے تھے، ان کے بزنس پارٹنرز میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے میوزک بزنس میں بہت سے رابطے تھے۔ میں نے اس سے بات کی اور کہا، دیکھو پلیز مجھے کسی بھی طرح ان کروا دو، بس مجھے اندر داخل کروا دو، باقی کام میں خود کر لوں گا، بس مجھے ان کروا دو۔ آخر اس نے کسی سے بات کر ہی لی اور میں نے میوزک پروموشن کمپنی میں کام شروع کر دیا۔ میں بہت خوش تھا،
لگتا تھا پوری دنیا میری مٹھی میں آ گئی ہو۔ پھر اس سے مجھے اگلی جاب کا موقع ملا جو بہت ہی زبردست جاب تھی۔ میں جس کمپنی میں کام کر رہا تھا اسے اسٹیوی وانڈر کے لیے پروموشن کرنے کا کانٹریکٹ ملا اور اسے چلانے والی اہم ترین شخصیت ایک پروجیکٹ مینیجر تھی۔ انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کیا تم ابھی اپنی جاب چھوڑ کر میرے ساتھ کام کرنا چاہو گے؟ میں نے کہا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم یہاں یوکے میں مورٹن ریکارڈز شروع کر رہے ہیں۔ یہ تو جیسے میرا خواب پورا ہو گیا تھا۔ پوری ہسٹری میں مورٹن سب سے بڑا ریکارڈ لیبل ہے۔ اپنے نام کے ساتھ مورٹن کا نام جڑنا، ایسا بزنس کارڈ اپنے پاس ہونا جس پر مورٹن ریکارڈز لکھا ہوا ہو، آپ کہیں بھی جائیں یہ کارڈ آگے کر دیں سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور مجھے یوکے میں مورٹن ریکارڈز کا یہ نیا ویژن شروع کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ وہ کون سا نتیجہ خیز لمحہ تھا جو آپ کو اسلام کے قریب لے آیا؟ میرے خیال میں میرے لیے ایک نتیجہ خیز لمحہ وہ تھا جب میں ایک پارٹی میں تھا۔ اس بڑی پارٹی میں میوزک، لوگ اور سب کچھ تھا، اور میرے انکل وہ حال ہی میں مذہبی بنے تھے اور وہ ماہ رمضان تھا۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ رمضان ہے۔ وہ آئے اور انہوں نے پارٹی ہال کے دروازے پر دستک دی۔ انہیں معلوم تھا کہ میں اندر ہوں۔ انہوں نے مجھے بلایا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ آج رات تم مسجد چلو۔ میں نے کہا میں یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں، آپ کو تو پتا ہے انکل، پلیز کسی اور دن۔ مگر انہوں نے کہا نہیں آج رات۔ میں نے پھر کہا میں نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا میں بحث نہیں کر رہا، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ وہ مجھے علاقے کی مسجد میں لے گئے۔ اس وقت میں مورٹن ریکارڈز میں تھا اور اس وقت میں کہوں گا کہ میری زندگی میری امیدوں سے زیادہ بہتر گزر رہی تھی، اور مجھے قنوت میں دعا کا ہونا یاد ہے۔ میں اس میں شامل نہیں ہو رہا تھا۔ میں مسجد کے آخری سرے پر بیٹھا تھا اور مجھے پاور محسوس ہوئی۔ آمین آمین آمین۔ مجھے یہ کہنا یاد ہے میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے کہا دیکھو خدا، مجھے نہیں معلوم تو ہے یا نہیں، مگر تجھے بتا رہا ہوں کہ میں اپنا لائف سٹائل نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا میں نہیں چھوڑنے والا، میری زندگی بہت اچھی ہے۔ میں نے کہا اگر تو میرے لیے یہ چاہتا ہے تجھے کچھ کرنا ہوگا، تجھے مجھ کو دکھانا ہوگا۔ تب سے چیزیں خراب اور پھر خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ مجھ میں حقیقی ڈر بیٹھ گیا کہ میں پاگل پن کی طرف جا رہا ہوں۔ میں ٹھیک سے کام کرنے کے قابل نہیں تھا، میں کام کرنے کا اہل نہیں رہا تھا، میں ہر کام سے قاصر ہو گیا، میرے تعلقات خراب ہو گئے اور سب برباد ہو گیا، اور میرا کیریئر تباہ ہو گیا، ہر چیز بگڑ گئی، اور میں بالکل ایک کشمکش میں پھنس گیا جس سے دماغی توازن خاصا بگڑ گیا۔ میں بالکل پریشان حال تھا۔ مجھے یاد ہے ایک دن میرے ایک کزن نے پھر وہی کام کیا۔ وہ انہی انکل کا بیٹا تھا جو مجھے مسجد لے گئے تھے۔ وہ مجھے مسجد کے امام سے ملوانے لے گیا، اور مجھے یاد ہے امام مجھ سے ایک ہی بات کہے جا رہے تھے۔ وہ مسلسل کسی سمت کے بغیر سفر کی بات کر رہے تھے، اور مجھے محسوس ہوا کہ میں سفر کر رہا ہوں، مگر یہ نہیں جانتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کیا اہم ہے۔ اور مجھے یاد ہے اس جاب پر میں ایک دن سو گیا تھا، میں اپنی کرسی پر سو گیا تھا، اور مجھے نیند سے جاگنا یاد ہے۔ اور بھائی مجھے ایسا محسوس ہوا میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میں خالی ہاتھ کائنات کے درمیان تیر رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کون ہوں، میں نہیں جانتا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے ہر طرح کے مشکل حالات سہے۔ وہ کون سی چیزیں تھیں جنہوں نے آپ کو اسلام کے بارے میں سب سے زیادہ متاثر کیا؟ شروع میں دو چیزوں نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ نمبر ایک، جب میں نے ان لوگوں کو دیکھا، اور میں اپنے ہی خاندان کے ان لوگوں کو جانتا تھا، دور کے رشتہ دار جو عملی مسلمان نہیں تھے، ان میں سے کوئی عملی مسلمان نہیں تھا، ہم میں سے کوئی بھی بڑے خاندان میں نہیں پلا بڑا تھا، لیکن جب میں ان لوگوں کو دیکھتا تھا جنہوں نے اسلام پر عمل شروع کیا تھا، تو مجھے ہمیشہ ان میں اطمینان، ایک سکون نظر آتا تھا جو دوسروں میں نہیں ہوتا تھا، اور اس چیز نے مجھ پر بہت اثر ڈالا، خصوصاً جب میں اپنے کزن کے پاس جاتا تھا۔ وہ شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ تھا، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، پھر بھی وہ مجھ سے زیادہ خوش تھا، اور میں میوزک بزنس میں کام کر رہا تھا، خوب روپے پیسے اور سیلیبریٹیز کے ساتھ، مگر پھر بھی وہ مجھ سے زیادہ خوش تھا۔ آخر کیسے؟ نمبر دو، جب وہ مجھ سے بات کرتا میں اسے کہتا ہاں مگر اس کے بارے میں کیا خیال ہے، یہ بات سمجھ سے باہر ہے، خدا یہ کیسے کر سکتا ہے، اور خدا نے یہ کیوں کیا، اور ایک پیغمبر کیوں؟ میں اسے پوچھتا تھا کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا، میں ایمان لانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے جوابات ہمیشہ یہ ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے ساتھ کبھی بھی ایک دفعہ بھی اپنی عقل، اپنی دلیل سے بحث نہیں کرتا تھا، اور وہ ہمیشہ صحیح جواب ہوتا تھا، اور میں سوچتا تھا اس کے پاس ہمیشہ صحیح جواب کیسے ہوتا ہے، اور میں سوچتا تھا کہ یہ حیرت انگیز بات ہے۔ دراصل وہ اپنی بات نہیں کرتا تھا، وہ تو بس مجھے قرآن اور سنت بتا دیتا تھا۔ تو کون سے واقعات نے آپ کو اپنا رستہ بدلنے پر مجبور کیا؟ مجھے وہ لمحہ یاد ہے، وہ لمحہ جب ہر چیز بدل گئی۔ میں آپ کو تاریخ بتا سکتا ہوں، 5 اکتوبر 1993 میں کچھ دوستوں کے ساتھ ایک بار میں تھا، اور مجھے محسوس ہوا کہ ایک پینک اٹیک ہو رہا ہے۔ پہلے میرے ساتھ اس طرح کی کوئی کیفیت نہیں ہوئی تھی، میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، اور پھر میں نے سوچا میں کہاں بھاگ رہا ہوں، اور جب میں وہاں پہنچوں گا تب بھی یہی کیفیت محسوس کروں گا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے زمین کھل گئی ہو اور وہ مجھے نگلنے والی ہو، اس طرح کا احساس تھا۔ میں گاڑی چلا کر گھر آ گیا، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں گھر کیسے پہنچا۔ پہلی مرتبہ میں نے دعا کی، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ
میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن سب سے مزاحیہ بات یہ ہے اس چیز نے بتایا کہ میں اپنی زندگی میں کہاں کھڑا ہوں۔ میں نے کہا اے خدا پلیز میری مدد کریں، اور پھر میں نے ایک معاملہ کر لیا۔ میں نے کہا دیکھیں، اگر آپ مجھے ابھی بچا لیں، اگر آپ مجھے پاگل ہونے سے بچا لیں تو میں 2 ہفتوں کے لیے ہر حرام چیز چھوڑ دوں گا۔ میں نے یہ اس لیے کہا کیونکہ اس سے زیادہ عرصے تک میرے لیے یہ سب چھوڑنا ناممکن تھا، اور پھر میں نے کہا نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ میں نے کہا خدا اگر آپ مجھے بچا لیں میں سب حرام چیزیں 1 مہینے کے لیے چھوڑ دوں گا۔ پھر میں نے کہا نہیں، یہ بہت لمبا عرصہ ہے، یہ بہت لمبا۔ پھر میں نے کہا 3 ہفتے، ہاں ٹھیک ہے، میں مطمئن ہو گیا 3 ہفتے۔ میں نے کہا خدا اگر آپ مجھے ابھی بچا لیں تو میں ہر حرام چیز اگلے 3 ہفتوں کے لیے چھوڑ دوں گا، میں کسی حرام چیز کو نہیں چھوؤں گا۔ وہ پہلا دن تھا جب میں نے حرام چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا، اور ظاہر ہے 3 ہفتے بعد میں بری حالت میں تھا، میں تب بھی بہتر نہیں تھا۔ پھر میں نے کہنا شروع کیا کیونکہ اس وقت تک میں نے دعا مانگنی شروع کر دی تھی، اور میں نے قرآن بھی کھول لیا تھا۔ مجھے پہلی مرتبہ قرآن کھولنا یاد ہے، اور ظاہر ہے مجھے اپنی زندگی کی اہم ترین آیات میں سے ایک آج تک یاد ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تم اس وقت جس مشکل میں ہو وہ ختم ہو جائے گی، اور مجھے اس پر رک جانا یاد ہے، اس پر ٹھہر جانا یاد ہے۔ ہر چیز کی طرح میں اس آیت پر ٹھہر گیا تھا کہ شاید اس مشکل کے بعد کچھ آسانی آنے والی ہے۔ کون سی بات نے آپ کو یقین دلایا کہ اسلام 100% سچا ہے؟ میں آپ کو سچ بتاؤں گا۔ میرے خیال میں جب آپ میری طرح کئی مختلف نظریاتی بیک گراؤنڈز کے ساتھ پلے بڑھے ہوں، بلکہ ابھی بھی میرا بھائی ایگنوسٹک یا شاید ایتھیسٹ ہے، میری بہن بدھسٹ ہے، اور میرے سسر یہودی ہیں، میری ساس ایتھیسٹ تھیں، میرے خاندان کے قریب ترین لوگ یا ان میں سے زیادہ تر مذہبی نہیں تھے، اور میرے بہت سے قریب ترین دوستوں کا بھی یہی حال ہے۔ لیکن میرے نزدیک ایمان کا سفر ایک مسلسل سفر ہے، اسے مسلسل آزمایا جاتا ہے، اور شیطان ہر وقت وسوسے پیدا کرے گا۔ تو میں ایمانداری سے کہوں گا کہ میرا سفر سیدھا نہیں رہا، سیدھا اور بالکل سیدھا ایمان اوپر نیچے ہوتا رہا ہے۔ اور پھر مشکلات کے دن جن کا مجھے سامنا ہوا، جب میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں اسلام کے صحیح ویژن کو فالو کر رہا ہوں یا نہیں، کیا اتنا زیادہ مذہبی بننا واقعی ضروری ہے، یا شاید یہ چھوٹے گناہ ہونا اتنی بری بات نہیں ہے، یا پھر شاید ہر مرتبہ قرآن پاک ہی وہی چیز تھی۔ کیسے یہ کتاب کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم اس معجزے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا سکیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب معلوم تھا، وہ پڑھ نہیں سکتے تھے، وہ لکھ نہیں سکتے تھے، ان کی کوئی تعلیم نہیں تھی، یہ کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے ایسی چیزوں کی پیش گوئی کی جو کئی دہائیوں اور صدیوں کے بعد سچ ثابت ہوئی؟ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میرے لیے ہمیشہ مجھے واپس لانے والی چیز بلا شبہ قرآن ہے، اور ہم قرآن کے بارے میں جتنا زیادہ جانتے ہیں اتنا ہی ہمیں سائنس اور میتھس اور کمپیوٹرز کا علم حاصل ہوتا ہے۔ ہم جتنا زیادہ اس کا تجزیہ کرتے ہیں اتنا ہی بڑا معجزہ بن کر سامنے آتا ہے۔ تو جب بھی شیطان آئے تو میں یہ کہتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک پرہیزگار مسلمان بنتے ہوئے آپ کو آخری چیز کون سی چھوڑنی پڑی؟ واقعی یہ وہ وقت تھا جب میں نے اپنا رشتہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، وہ رشتہ جو اپنائیت کا تھا، گھر جانا اور اپنے والدین کے ساتھ رہنا، وہ فیصلہ کن لمحہ تھا، کیونکہ تب میں نماز پڑھتا تھا، روزے رکھ رہا تھا، مجھے زیادہ تر حرام چیزیں چھوڑنی پڑیں، لیکن میرا رشتہ قائم تھا، اور مجھے وہ کہنا یاد ہے کہ میں نہیں کر سکتا، میں صبح جاگ کر فجر پڑھنا اور دوبارہ سونا یہ نہیں کر سکتا، میں اب مزید یہ سب نہیں کر سکتا۔ میرے دماغ میں یہ نیون سائن پوسٹس کی طرح تھا جس پر لکھا تھا کہ تم یہ نہیں کر سکتے اور یہ نہیں کر سکتے، مگر میں پھر بھی یہ کر رہا تھا، لیکن میں یہی محسوس کر رہا تھا کہ یہ لکھا ہوا بہت واضح ہے اور میں اسے نہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ میرے لیے بہت واضح تھا۔ اب میں اسلام کے اندر اپنا راستہ تلاش کرنے کے لیے 100% پرعزم تھا، اب کوئی حرام نہیں، بالکل نہیں، مجھے یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں، اور میرے لیے یہ فیصلہ کن لمحہ تھا۔ اس سب کے بارے میں آپ کی فیملی اور قریبی سرکل کا کیا رد عمل تھا؟ میرے والد کو پریشانی ہو گئی تھی، وہ اسلام کے بارے میں فکر مند نہیں تھے، مگر انہیں یہ فکر ہو گئی تھی کہ میں انتہا پسند بن رہا ہوں۔ میری والدہ کے لیے یہ بہت ہی بڑی بات تھی، بہت زیادہ بڑی بات، اور اس نے کئی سالوں تک ہمارے تعلق کو متاثر کیا۔ میری والدہ کو واقعی صدمہ پہنچا تھا، انہیں مذہبی لوگوں سے ملے تجربے سے صدمہ ہوا تھا، خواہ وہ مسلمان ہوں، عیسائی ہوں یا کچھ اور، انہیں مذہبی افراد سے دھچکا پہنچا تھا، اور جب وہ مسلمانوں سے ملتی تھیں تو اکثر ان کا رویہ ان کے ساتھ کافی جارحانہ ہوتا تھا، اور وہ بہت اپسیٹ ہو گئی تھیں، وہ مجھ پر چیختی تھیں، وہ مجھے کہتی تھی کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، کہ میں اپنی زندگی کے کمزور دور سے گزر رہا ہوں اور لوگ مجھ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جب وہ مجھے نماز پڑھتا دیکھتی تو ہمیشہ اپسیٹ ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ اگر وہ مجھے کسی کو السلام علیکم کہتا سن لیتی تو کہتی خدایا تم احمق ہو گئے ہو۔ وہ لمبے عرصے تک بہت اپسیٹ رہی۔ تو آپ کا اپنی والدہ کے ساتھ رشتہ کیسا رہا؟ کیا انہوں نے اپنا خیال بدلا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کے قریب آئیں؟
یہ میری زندگی کے سب سے بڑے معجزوں میں سے ایک ہے۔ میری والدہ کے دل میں ہمیشہ سے یہ ایک بات رہتی تھی جو مذہب کے خلاف تھی، جو ایمان کے خلاف تھی، جو مذہبی لوگوں کے خلاف تھی، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ حتیٰ کہ 15 سال بعد تک بھی اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو وہ آگے سے گزرتی، بس یہی رد عمل تھا ان کا۔ لیکن وہ بیمار ہو گئیں، بیماری بھی کینسر کی، انہیں کینسر ہو گیا تھا، اور یہ بس ایک اتفاق تھا، یہ بالکل ایک اتفاق تھا۔ میں ہسپتال میں ملنے گیا اور وہاں بس وہ تھیں اور میں تھا۔ جب ڈاکٹر بری خبر لے کر آیا تھا، وہ آیا، اس نے ان کا ہاتھ تھاما اور کہا میرے پاس ایک بری خبر ہے، اس طرح کی بات کی تھی، اور وہ بس اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کتنا وقت ہے؟ اس نے جواب دیا یہ کہنا مشکل ہے، اور میں وہاں بیٹھا تھا تو میرے خیال میں ہم مہینوں کے بجائے ہفتوں کی بات کر رہے تھے۔ یہ بہت افسوسناک بات تھی۔ میں اپنی ماں کو یہ نہیں کہہ سکتا اللہ آپ کو معاف فرمائے، میں اپنی ماں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگلی زندگی الحمدللہ، میں اپنی ماں کو نہیں کہہ سکتا اللہ آپ کے صبر پر آپ کو اجر دے گا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ ایمان نہیں رکھتی، تو پھر میں کیا کہوں؟ میں نے ان سے کہا ہماری ایک مذہبی روایت ہے جس میں ہمارا یقین ہے کہ ہم سب مسافر ہیں۔ میں نے کہا اس زندگی میں ہم سب ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر اپنے اپنے وقت پر ہم سب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور آگے چل پڑتے ہیں اپنے سفر کی اگلی منزل کی طرف۔ اور انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا یہ مجھے اچھا لگا، اور یہ انہیں اچھا لگا، ان کے دل پر اثر ہوا۔ پھر ایک اور کام ہوا، ماشاءاللہ میرا کزن، وہ جو میرے بہت قریب ہے، اس نے ایک ای میل بھیجی کیونکہ وہ اس کے لیے ماں کی طرح تھیں، اور وہ جیسے آپ ای میل کے نیچے ایک چھوٹی سی ٹیگ لائن لکھتے ہیں، اس کی ای میل پر ٹیگ لائن تھی نوبل انعام یافتہ شاعر اور مصنف جارج برنارڈ شاہ کا ایک کال۔ اور میری ماں جارج برنارڈ شاہ کو پسند کرتی تھی، وہ ہمیشہ جارج برنارڈ شاہ کا حوالہ دیتی رہتی تھیں، اور ای میل کے نیچے جارج برنارڈ شاہ کا یہ کال تھا، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کال تھا۔ وہ کہتے ہیں اس دنیا کے مسائل اگر کوئی شخص حل کر سکتا تو وہ انسانیت کے محافظ محمد کے سوا کوئی اور نہیں۔ اور میرے کزن نے یہ چیز اپنے سائن آف کے طور پر نیچے لکھی تھی۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ آئیں اور کہا کیا تمہیں پتا ہے جارج برنارڈ شاہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے سب کو بتانا شروع کر دیا، کیا آپ نے دیکھا جارج برنارڈ شاہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا؟ تو دھیرے 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 دروازہ کھل رہا تھا، لیکن اب بھی میں سوچ رہا تھا وہ مسلمان نہیں ہیں۔ پھر وہ میرے پاس آئیں اور انہوں نے کہا میں تم سے ایک سنجیدہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھو میں نے تمہارے بھائی اور بہن سے کہا ہے جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دیا جائے، یہ میری خواہش ہے۔ اور انہوں نے کہا مجھے پتا ہے یہ تمہارے لیے مشکل ہوگا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ جو بھی چاہیں یہ آپ کی خواہش ہے۔ میں بولا لیکن ٹھہرے، میں نے کہا کہ آپ نے غور کیا کہ یہ عمل کیسے ہوگا، اس میں کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا تمہارا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا اچھا دیکھو، میں نے کہا اگر آپ کا انتقال ہمارے گھر پر ہوتا ہے جیسے کہ ہمیں امید ہے کہ آپ کا انتقال یہاں ہوگا، میں نے کہا کچھ اجنبی لوگ آئیں گے اور آپ کو لے جائیں گے۔ میں نے بولا یہ لوگ کون ہیں؟ میں نے کہا وہ بس پیسوں کے عوض دیکھ بھال کرنے والے ہیں، وہ آئیں گے اور آپ کو لے جائیں گے۔ میں نے کہا پھر وہ آپ کو بے لباس کریں گے۔ میں نے کہا پھر وہ آپ کی میت کو محفوظ رکھنے کے لیے کیمیکلز لگائیں گے۔ میں نے کہا پھر وہ آپ کے چہرے پر میک اپ کریں گے، آپ کے بال سیٹ کریں گے، پھر وہ آپ کو کپڑے پہنائیں گے۔ میں نے کہا کون ہیں یہ لوگ؟ میں نے کہا اس میں عموماً ایک دو ہفتے لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ بولی اور کیا راستہ ہے؟ میں نے کہا آپ کے بیٹے آپ کو لے جائیں گے اور آپ کو کوئی نہیں دیکھے گا اور آپ کا وقار قائم رہے گا۔ میں نے کہا پھر آپ کو لوکل سینٹر لے جائیں گے۔ میں نے کہا آپ کی بیٹیاں آپ کو غسل دیں گی، اور میں نے کہا آپ کو سفید کفن میں لپیٹا جائے گا، اور میں نے کہا کہ آپ کو 1 دن کے اندر اندر دفن کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا میں یہی چاہتی ہوں، اور الحمدللہ انہوں نے میرے بھائی اور بہن کو فون کیا، اور انہیں اس بات کا یقین نہیں آیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہیں اسلام پسند نہیں۔ اب میرے لیے ایک مسئلہ بنا، وہ مسلمان نہیں، لہٰذا اب میرے لیے مسئلہ تھا۔ اچھا تو میں سوچ رہا تھا مجھے اب کیا کرنا چاہیے، یہ میں خود اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا، اب آخر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میری ماں مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمانوں والی تدفین چاہتی ہے، میں امام صاحب سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ماں کا جنازہ پڑھائیں، وہ مسلمان نہیں ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو میں ہر چانس لینا چاہتا تھا، اور یہ مشکل تھا کیونکہ بہت سے لوگ انہیں ملنے آ رہے تھے۔ میں چاہتا تھا بس سب چلے جائیں کیونکہ بس چند منٹ کے لیے، صرف چند منٹ کے لیے میں ان سے اکیلے میں بات کر سکوں۔ اور پھر مجھے پہلا موقع ملا، اور چونکہ وہ ایک نرس تھیں، ان کی پسندیدہ چیز میڈیسن تھی، وہ انسانی جسم کی ساخت پر حیران ہوتی تھیں۔ تو میں نے ایک دن ان سے کہا انسانی جسم جس انداز سے کام کرتا ہے یہ شاندار ہے۔ میں نے کہا آپ کے خیال میں کیا یہ ممکن ہے کہ اسے ڈیزائن کیا گیا ہے؟
اور یہ محض اتفاق نہیں. انہوں نے کہا ہاں مجھے ایسا لگتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اپنی بات ختم کر دی. پھر میں دوبارہ آیا. اگلی مرتبہ پھر سے لوگ آ رہے تھے. دن گزر رہے تھے. ہر دن مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ ایک دن زندہ رہتی ہیں, 4 دن 5 دن. میں سوچ رہا تھا مجھے موقع کب ملے گا, ایک اور موقع. میں نے کہا ہم نے آخری مرتبہ بات کی تھی, میں نے خالق کے موجود ہونے پر بات کی تھی. میں نے کہا آپ کے خیال میں کیا یہ ممکن ہے کہ خالق نے ہمارے لیے کچھ لوگ بھیجے ہوں, اچھے لوگ جو ہماری رہنمائی کریں, عیسیٰ علیہ السلام کی طرح, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح, ان کی طرح. میرا مطلب ہے اس طرح گھما پھرا کر بات کر کے. میں بہت ڈرا ہوا تھا کہ وہ کہیں گی نہیں نہیں نہیں. انہوں نے کہا ہاں میرا خیال ہے یہ ممکن ہے. اب میرے من میں آیا یہ کافی ہے, کیونکہ مجھے ڈر تھا اگر میں ان سے کہوں کلمہ شہادت پڑھیں تو وہ کہیں گی کیا, میں یہ نہیں پڑھوں گی اور پھر میں پھنس جاؤں گا. میں نے دل میں سوچا یہ کافی ہے, الحمدللہ میں امام صاحب کو بتاؤں گا, انہوں نے کہا ہے کہ میں اللہ کو مانتی ہوں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہوں, الحمدللہ یہ کافی ہے, ہم انہیں دفن کر سکتے ہیں. تو میں نیچے آیا اور میں نے اپنے بیٹے اور بیوی کو بتایا. میں نے کہا الحمدللہ. انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کو مانتی ہیں, انہوں نے کہا کہ وہ پیغمبروں کو مانتی ہیں, یہ کافی ہے. میرا بیٹا اس نے کہا یہ کافی نہیں, یہ کافی نہیں. میں نے کہا ٹھہرو. اس نے کہا مجھے جا کر بات کرنے دیں. میں نے کہا نہیں نہیں, کیونکہ اگر انہوں نے نہ کر دی تو پھر ہم پھنس جائیں گے. وہ اوپر گیا, مجھے لگا جیسے وہ 5 گھنٹے سے اوپر گیا ہوا ہے. میں دائیں سے بائیں واک کر رہا تھا اور پھر وہ واپس آیا اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنی دیر اوپر رہا. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا. اللہ اکبر. تو ماشاءاللہ انہوں نے عربی میں کلمہ شہادت پڑھا. الحمدللہ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ہے اور وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہے. الحمدللہ الحمدللہ. السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے 80% ناظرین بشمول اس ویڈیو کے نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے اور ہم نے اپنی ویڈیوز پر ایڈز بند رکھی ہیں, لہٰذا ہم صرف اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ سچائی کو پھیلایا جائے. یہ ایک چھوٹا سا عمل لگ سکتا ہے لیکن انشاءاللہ یہ بہت سے لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہوگا. آئیے اب سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ایک ساتھ چلیں ابدیت کی طرف. اسلام پر عمل کرنے کے بعد آپ کو سب سے بڑے کون سے چیلنج کا سامنا تھا؟ میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ مجھے پتا تھا کہ میوزک بزنس میں واپس نہیں جا سکتا. وہ میرا خواب تھا, وہ میری زندگی تھا, میرا کیریئر تھا. مجھے بس اتنا پتا تھا میں نے کوئی اور کام نہیں کیا تھا, میں نے کوئی اور جاب نہیں کی تھی. میں نے دوسری نوکریاں کی جیسے ڈیلیوری اور پیزا. میں پیزا ڈیلیوری کرتا تھا اور میں نے ٹیکسی چلائی اور یہ سب کیا, لیکن میرا باقاعدہ کیریئر صرف میوزک تھا. تب مجھے پتا تھا میں اس انڈسٹری میں واپس نہیں جا سکتا کیونکہ یہ میرا زیادہ تر کام نائٹ کلبوں میں ہوتا تھا. میں وہاں واپس جانے سے ڈرتا تھا کیونکہ میرے لیے یا یہ تھا یا وہ تھا, اور اگر میں واپس وہاں جاتا تو میرا اسلام ختم. میں یہ جانتا تھا اور میرے لیے یہ سب سے مشکل چیز تھی. مجھے دوبارہ شروعات کرنی تھی بغیر کسی تعلیم کے, بغیر تجربے کے. مجھے نیا کیریئر تلاش کرنا تھا, نئے راستے پر بڑھنا تھا. یہ مشکل کافی عرصہ برقرار رہی. مجھے نہیں پتا تھا مجھے کیا کرنا ہے. اسلام سے پہلے آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا اور اسلام کے بعد کیا ہے؟ اسلام سے پہلے زندگی کا مقصد کوئی مقصد نہیں. مجھے امام صاحب نے بھی یہی کہا تھا, بغیر کسی سمت سفر کرنا. آپ بس صرف تھے, آپ ایک جانور کی طرح ہوتے ہیں. جانور کیا کرتے ہیں؟ جب جانور بھوک محسوس کرتے ہیں تو کھاتے ہیں. جانور کو باتھ روم کی حاجت ہوتی ہے, وہ باتھ روم کرتا ہے. جانور کو ڈر لگتا ہے تو وہ ڈرتا ہے. جانور کو غصہ آتا ہے تو وہ شور مچاتا ہے. بس اپنے نفس کی مانتا ہے, بس اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہے. ایک جانور بس یہ کچھ کرتا ہے. الحمدللہ اللہ نے انہیں ایسا ہی بنایا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. بغیر ہدایت کے ہم یہی کچھ کرتے ہیں. ہم ہر نئی چیز سے متاثر ہوتے ہیں اور ویسا کرتے ہیں. میں بھی اپنی زندگی میں یہی کچھ کر رہا تھا, خوشیوں کے پیچھے دوڑ رہا تھا. لطف حاصل کرنا, اپنے ماحول کے مطابق چلنا, میرا مطلب ہے اپنے ساتھ والوں کی طرح کرنا. الحمدللہ اسلام کے ساتھ آپ کا نقطہ نظر دائمی ہوتا ہے. یہ مجھے ہر چیز کا طریقہ سکھاتا ہے. میں باتھ روم جاتا ہوں تو میرا ایک مقصد ہوتا ہے. میں اپنے ٹیبل کے سامنے بیٹھتا ہوں تو میرا ایک مقصد ہوتا ہے. کیا میں سلیقے سے بیٹھ رہا ہوں؟ کیا میں کسی کو ڈسٹرب تو نہیں کر رہا؟ کیا میں دائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہوں؟ آپ کا ایک مقصد اور ایک سمت ہوتی ہے جو آپ کے نفس کی طرف سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر مبنی اور متعین ہوتی ہے. کیا آپ نے کوئی غیر معمولی واقعہ نوٹ کیا جہاں آپ نے محسوس کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا خاص تعلق ہے, خاص طور پر اس کی طرف سے تحفظ کے حوالے سے؟ اپنی منتخب کردہ چیزوں سے نہیں, اللہ کی ہدایت سے. الحمدللہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے بہت سی مسلم چیریٹیز کے ساتھ کام کیا.
میں نے ہمیشہ صدقے کے معجزے دیکھے ہیں۔ میں ایک چیریٹی ڈنر پر تھا اور اس ڈنر پر ایک خاص مقصد کے لیے چندہ جمع کیا جا رہا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ مقصد کیا تھا۔ میرا ارادہ تھا کچھ رقم عطیہ کرنے کا، اور میں کچھ رقم عطیہ کرنے کے لیے تیاری کر کے آیا تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ یہ ایک چیریٹی ڈنر ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، دیکھو یہ ایک بڑی منفرد چیز ہے، سوچو ہم ایک شخص کو بچائیں گے، دراصل اتنی رقم سے ہم صرف ایک کو بچائیں گے۔ اور میں نے کہا تھوڑا زیادہ دیتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے زیادہ دے دو۔ جتنی رقم دینے کا ہمارا ارادہ تھا ہم نے اس کا 6 گنا دیا۔ کچھ دن بعد میں ایک ٹرپ پر جا رہا تھا۔ ہم نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں کچھ ویڈیوز بنا رہے تھے اور کچھ چیریٹی کا کام کر رہے تھے۔ نیوزی لینڈ میں واپسی پر ہمارے پاس ایک اضافی دن تھا جس پر ہم گھومنے نکلے اور خوبصورت غاروں کو دیکھنے گئے، انہیں ماوری غاریں کہتے ہیں۔ ہم وہاں سے واپس آ رہے تھے کہ ایک حادثہ پیش آیا، گاڑی کا دروازہ کھل گیا اور میں اڑتا ہوا کار کے دروازے سے باہر جا گرا۔ گاڑی 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پر تھی اور میں سیدھا سر کے بل زمین پر گرا تھا۔ میرا دماغ میری کھوپڑی سے باہر آ رہا تھا، میرے سر کا پچھلا حصہ کھلا ہوا تھا۔ یہ ناقابل یقین تھا کیونکہ میرا سر زمین پر کئی بار لگا، میرا سر لگتا گیا۔ مجھے یاد ہے جب نرس آئی، جب ایمبولینس آئی، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، میں ہوش میں تھا، میں روڈ کی ایک سائڈ پر بیٹھا ہوا تھا، میرے سر پر ایک کمبل تھا اور مجھے یاد ہے اس نے سب سے پہلے میری کمر سے کمبل اٹھایا۔ میری کمر کی ساری جلد غائب تھی اور اس کے تاثرات جیسا کہ نرسوں کے ہوتے ہیں وہ جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اس نے کہا یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر اس نے میرے سر سے کمبل اٹھایا اور اس نے میرے سر کی چوٹیں دیکھی تو فوراً ہی اس کی آواز بدل گئی اور اس نے کہا مجھے ایمرجنسی ایئر لفٹ چاہیے، ہمیں ابھی ہیلی کاپٹر ایئر لفٹ چاہیے، روڈ کی سائڈ پر یہاں سر کی شدید چوٹ ہے، مجھے ابھی ایمرجنسی ایئر لفٹ چاہیے۔ اور انہوں نے ایک ہیلی کاپٹر بھیجا اور مجھے ہیلی کاپٹر کے ذریعے لے جایا گیا۔ حادثے کے وقت سے لے کر اب تک اللہ جانتا ہے میں پرسکون تھا، میرا دل مطمئن تھا۔ مجھے جو بھی ڈاکٹر ملا اس نے مجھے یہی کہا، انہوں نے کہا تم معجزاتی طور پر بچے ہو۔ جب میں ہسپتال میں تھا تو وہ میرے دماغ کو ہونے والے نقصان کا اندازہ لگا رہے تھے۔ انہوں نے کہا دماغ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا، اور من ہی من میں مجھے 100% پتا تھا کہ وہ معجزہ کیا تھا، کیونکہ وہ فنڈ ریزنگ والا ڈنر جو میرے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے نکلنے سے کچھ دن پہلے کی بات ہے وہ غزہ کے لوگوں کے لیے تھا۔ یہ 2014 کی بات ہے، اور اگر آپ کو 2014 میں غزہ پر حملہ یاد ہے، یہ ڈنر برین پریشر سینسر کے لیے تھا۔ جب غزہ کے لوگوں کو برین انجریز ہوتی تھیں تو یہ فنڈ ان کے دماغ کے نقصانات سے بچانے کے لیے تھا۔ عطیات انہی کے لیے جمع کیے جا رہے تھے، یہ ان کے تحفظ کے لیے تھے۔ اور میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا ذرا سوچو، ہم ایک آدمی کو برین کے نقصان سے بچاتے ہیں۔ میں جانتا تھا، میں 100% جانتا تھا کہ میرے عطیے نے مجھے بچا لیا، الحمدللہ وہ میرا صدقہ تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی عادت حسنہ نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ دراصل 2 باتوں نے۔ وہ ایک پیغمبر اور ایک بادشاہ بھی ہو سکتے تھے، انہیں اس کا اختیار حاصل تھا۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح رہ سکتے تھے، وہ بادشاہ بن کر محلوں میں رہ سکتے تھے اور دنیا کی ساری دولت پا سکتے تھے، اور پھر بھی وہ اللہ کے حبیب ہی رہتے۔ یہ ان کی ذاتی پسند تھی کہ انہیں اس دنیا سے قطعاً کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ انہوں نے بانٹ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب رہنے کی دعا کی، مسکینوں کے ساتھ رہنا پسند کیا، اور انہوں نے فرمایا میں اس دنیا میں ان کے ساتھ رہوں گا اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ رہوں گا۔ سبحان اللہ، کیسا کردار ہے، کوئی ان جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور مجھے معاف کیجیے گا، اور ان کی رحمت، ان کی شفقت، ان کا رحم، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی جو آپ پر کچرا پھینکتا ہے اور آپ اس کے لیے پریشان ہوں، آپ اس کی تندرستی کے لیے پریشان ہوں، عورت کچرا پھینک رہی ہے اور آپ اس کی ویلفیئر، اس کی تندرستی کے بارے میں فکر مند ہیں، ایک انسان کے دل میں یہ کیسے ممکن ہے؟ رحمت کا یہ عالم، جذبات کا یہ عالم، یہ کیسے ممکن ہے کہ جب آپ کے انتہائی عزیز رشتہ دار، وہ لوگ جو آپ کے بہت قریب ہوں، آپ کے بہترین دوستوں پر تشدد کیا گیا اور قتل کر دیا گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ انتقام نہیں لینا چاہتے اور آپ سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، رحمت کا کیا عالم ہے، ان کے دل کی نرمی کا عالم، سبحان اللہ۔ آپ اس وقت کس قسم کے پروجیکٹ کر رہے ہیں؟ جیسا کہ میں نے کہا، اللہ نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے، میں اس وقت متعدد چیریٹیز کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ میں ریڈ فاؤنڈیشن نامی ایک چیریٹی کا سفیر ہوں، وہ تعلیم کے شعبے میں مہارت رکھتے ہیں، تو وہ شامی پناہ گزینوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کا ایک سلسلہ ہے جسے بس میں اسکول کہتے ہیں، کیونکہ کیمپوں میں کوئی اسکول نہیں ہوتا، تو انہوں نے ایک بس بنائی ہے جو کہ ایک اسکول ہے، اور
یہ بس پناہ گزینوں کے سارے کیمپوں میں جاتی ہے اور کیمپوں میں موجود بچوں کے لیے مکمل فعال کلاس رومز فراہم کرتی ہے۔ الحمدللہ میں اس پروجیکٹ میں شامل ہوں اور میں اسلام چینل کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوں اور جلد ہی ایک پوڈ کاسٹ شروع کرنے والا ہوں۔ تو الحمدللہ میں جلد اس پر کام شروع کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم اس چیز پر کام کر رہے ہیں کہ یہ دیکھنے میں کیسا لگے گا، اور ممکن ہے کہ سیرت پر ایک آڈیو بک بھی پیش کریں۔ UK میں انگریزی زبان میں ایک کتاب لکھی گئی ہے جس کا نام The Simple Seerah ہے۔ یہ غیر مذہبی لوگوں کے لیے ہے، یا ایسے لوگوں کے لیے جو مذہب پر تھوڑا بہت عمل کرتے ہیں، جو سیرت طیبہ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے اور وہ ایک آڈیو بک چاہتے ہیں اور وہ اس حوالے سے میرے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آڈیو بک کی آوازوں میں ایک آواز میری بھی شامل ہوگی الحمدللہ۔ آپ اپنے حتمی تاثرات میں کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ میں ایک نصیحت کے طور پر کہنا چاہوں گا، میرے لیے پہلی اور سب سے اہم چیز بنیاد پر واپس جانے کی ہے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ۔ جب کبھی ہمیں رہنمائی درکار ہو، انہوں نے اپنے معاملات کیسے حل کیے، وہ بچوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے تھے، وہ اپنی بیویوں اپنی فیملی کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے تھے، ہم ان کی مثال سے بہتر سمجھ سکتے ہیں، اور یہ ہم بیٹھے بٹھائے نہیں کر سکتے۔ ہمیں پڑھنا پڑے گا، ہمیں اسے سیکھنا ہوگا، آپ کو اس کے بارے میں پڑھنا ہوگا، ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پانے کے لیے کوشش کرنی ہوگی، اور پھر اللہ خود بخود ہمارے قریب آئے گا۔ اور یہی کچھ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ جب کبھی آپ اللہ کی طرف ایک چھوٹا سا قدم بڑھاتے ہیں، اللہ آپ کی طرف دوڑ کر آتا ہے، اور مشکل وقت اللہ کی رحمت ہے، اس سے اللہ آپ کو جھنجھوڑتا ہے اور وہ جھنجھوڑے گا لوٹ آؤ۔ اور میں نے نوجوانوں میں سب سے بڑا مسئلہ شیطان کی چال کا دیکھا ہے، کیونکہ میری گرل فرینڈ ہے، یا کیونکہ میں چرس پیتا ہوں، کیونکہ میں شراب پیتا ہوں، یا کیونکہ میں نائٹ کلب جاتا ہوں، یا کہوں کہ میں یہ کرتا ہوں، تو پھر اسلام میرے لیے نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں ایمان والا ہو کر یہ سب نہیں کر سکتا، یہ ایک جھوٹ ہے۔ اسلام سب کے لیے ہے، در حقیقت اسلام ہے ہی گناہ گاروں کے لیے، اسلام ہارے ہوئے لوگوں کے لیے ہے، یہ ان کے لیے ہے جن کے پاس کچھ نہیں، یہ ان کے لیے ہے جن کا خیال ہے کہ ان کی امید دم توڑ چکی ہے، وہ اللہ ان کے لیے موجود ہے، اللہ ہمیشہ موجود ہے، ہمیشہ۔ تو اگر آپ سب کچھ نہیں کر سکتے تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھیں، کچھ نہ کچھ کریں، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں بس دروازہ کھلا رکھیں، حتیٰ کہ آپ محض ایک قدم ہی کیوں نہ لے رہے ہوں، بس وہ قدم اٹھائیں انشاءاللہ، اور اللہ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ واو، دس واز انکریڈیبل۔ میں تو اسے ایک دم رونا ہی آ گیا ان کی کہانی سن کر کے، اسپیشلی جب انہوں نے اپنی والدہ کا قصہ بتایا کہ ان کی امی جان کا انتقال ہونے والا تھا، اس سمے پہ وہ ایمان لے کر کے آئی، وہ روشنی ان کے ذہن کے اندر تھینک فلی مرنے سے پہلے آ گئی۔ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور جو قصہ انہوں نے وہ چیریٹیبل ٹرسٹ والا بتایا، جب آپ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں تو کتنے معجزے ہوتے ہیں، اور یہ سن کر کے کتنا اچنبھا ہو جائے گا نارملی اگر ہم ایتھسٹ لوگوں کو بتائیں کہ اس انسان کی اتنی چوٹیں لگی سر پہ، پھر بھی وہ ریلیکسڈ ہو کر کے بیٹھا ہوا تھا سڑک کے کونے پہ، اسے پتا تھا کہ اس کا اللہ سبحان و تعالیٰ اس کو بچا لے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور جو جانور والا کانسیپٹ انہوں نے بتایا تھا نا، بہت سچی بات بولی تھی کہ ہم ایک آٹو پائلٹ موڈ پہ رن کرتے ہیں نا، مطلب جو بھی زندگی میں ہوتا ہے بس ہوتا چلا جاتا ہے۔ 12th اسٹینڈرڈ ہو گئی، ابھی لائک ڈگری کر لو، پھر جاب کر لو، پھر ریٹائر ہو جاؤ، اینڈ دین لائف از اوور۔ پر اصلیت میں زندگی ایسی نہیں ہے۔ وی آر اسپرچول بینگس، ہمارے اندر اتنے ایموشنس ہیں، کانشیسنیس ہے، اسپرچویلٹی ہے۔ ہم آٹو پائلٹ موڈ پہ رن نہیں کر سکتے جیسے کہ جانور کرتے ہیں، یا چھوٹے چھوٹے جو معصوم بچے ہوتے ہیں نا، آپ نے انہیں دیکھا ہوگا کہ انہیں کوئی گیان نہیں ہوتا ہے کہ کس طرف جانا ہے، کس چیز کو منہ میں لینا ہے، وہ بس کر دیتے ہیں کیونکہ وہ نادان ہوتے ہیں۔ تو بڑے ہونے کے بعد، میچیور ہونے کے بعد ہم ڈیفینیٹلی نادان تو نہیں ہیں، اور دین جو ہے نا وہ ایک جینے کا طریقہ ہے کہ آپ کو اپنی پوری زندگی کو کس طریقے سے ویتیت کرنا ہے۔ الکوہول کنزیوم نہیں کرنی مطلب نہیں کرنی، کر لی، کانشیسنیس آنے کے بعد کی میں بات کر رہی ہوں، تو واقعی وہ گناہ ہے۔ 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی اسلام کے اندر اگر آپ شراب کا سیون کر لیتے ہیں تو۔ اور یہ پارٹیز، دنیاوی یہ جو مستیاں ہیں نا، یہ سب یہیں رہ جائیں گی۔ یہ کچھ گھنٹوں کا فن ہوتا ہے، آرام ہوتا ہے، پلیجر ہوتا ہے، جو کچھ وقت بعد ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایک ایک ایکشن جو ہم کر رہے ہیں
खबरदार होना चाहिए हमको, ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम। मजहब को, दीन को समझने के बाद की मैं बात कर रही हूँ, उससे पहले तो इंसान वाकई में कुछ भी कर रहा होता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो 2 घूंट दारू के पी भी लेता है। तो वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो चुका है, पर सच बताइएगा ये आधे घंटे का वीडियो क्या आपको कुछ सेकंड्स का नहीं लगा? ऐसा नहीं लगा कि बस अभी तो स्टार्ट हुआ था, इतनी रोमांचक जर्नी हमने इनकी सुनी और ये फटाफट से ख़त्म हो गया? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिलों के अंदर भी उस ईमान की रोशनी से चमकदार हो जाने की इच्छा है। आज के लिए बस इतना ही। आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा, महफूज रहिएगा, क्योंकि आप अनमोल हैं, क्योंकि आप प्यार करना जानते हैं। तो इस प्यार के पैगाम को दुनिया भर में फैलाना मेरे दोस्त। अल्लाह हाफिज़।